اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال تبارک و تعالی فی کتاب المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم ناظرین و سامعین، پروردگار عالم قرآن مجید میں واضح طور پر اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسا کہ اس سے پہلے والوں پر روزے فرض تھے، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اور جس ماہ مبارک میں ہم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اس ماہ کی بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ گزشتہ کے بیان میں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کے سلسلے سے ارشاد فرمایا کہ اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ رحمت ہے، اور دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت ہے، اور تیسرا اور آخر جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت اور جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ یعنی 3 جز میں، یعنی 3 عشروں میں یہ ماہ مبارک تقسیم ہے۔ پہلا رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا دعاؤں کی قبولیت اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نجات دلانا۔ ہم آپ سب آخر میں داخل ہو چکے ہیں، تیسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ 2 عشرہ ماہ مبارک کا ہم سے گزر چکا ہے، رحمت اور مغفرت کا گزر چکا ہے۔ اب ہم داخل ہو چکے ہیں اپنی دعاؤں کی قبولیت اور اپنے آپ کو آگ سے، جہنم کی آگ سے بچانے والے عشرے میں۔ لہٰذا ہم پر ضروری ہے، فرض ہے کہ ہم اپنے پروردگار سے دعا کریں۔ خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس ماہ مبارک کے سلسلے سے، اس ماہ مبارک میں ہم پر ضروری ہے کہ ہم کثرت سے دعا کریں اور استغفار کریں۔ اس حدیث کو آپ کے سامنے، اس قول کو امیر المومنین کے آپ کو سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ قال امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام علیکم فی الشہر رمضان بکثرت الاستغفار والدعاء۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ تم پر ضروری ہے، واجب ہے کہ اس ماہ میں کثرت کے ساتھ استغفار کرو اور دعا کرو۔ پھر فرماتے فَأَمَّا الدُّعَاءُ فَيَدْفَعُ عَنْكُمْ بِهِ الْبَلَاءَ۔ فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ تمہاری بلاؤں کو دور کرتی ہے، یعنی ہم کثرت سے دعا کریں، اور یہ دعا جو ہے ہماری بلا کو دور کرتی ہے، مصیبت کو دور کرتی ہے۔ وَأَمَّا الْإِسْتِغْفَارُ فَتُمْحَى بِهِ ذُنُوبَكُمْ۔ اور فرماتے ہیں کہ استغفار کے ذریعے اپنی گناہوں کو بخشوا لو، استغفار کے ذریعے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم اس عشرے میں داخل ہو چکے ہیں جس عشرے میں ہمیں اپنے آپ کو بخشوانا ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص، بدبخت ہے کہ ماہ رمضان المبارک گزر جائے اور وہ اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے۔ لہٰذا ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ابھی بھی ایام باقی ہیں اس ماہ مبارک کے، ہم اپنے آپ کو بخشوا لیں پروردگار سے۔ کتنا عظیم مہینہ ہے، ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے کہ جس ماہ میں ہر لمحہ عبادت ہے، ہر لمحہ عبادت ہے۔ آپ کا روزے دار کا ہر لمحہ عبادت ہے، حتیٰ کہ روزے دار اگر سو رہا ہے تو اس کا بھی یہ لمحہ عبادت میں گزر رہا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میں اس حدیث کو بھی آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں۔
قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصائم فی عبادت اللہ وان کان نائما علی فراشہ ما لم یغتب مسلما. رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار کا ہر لمحہ عبادت ہے، چاہے وہ بستر پر سو رہا ہو مگر وہ کسی مسلم کی غیبت نہ کر رہا ہو. ہمارا اور آپ کا ہر لمحہ عبادت میں گزر رہا ہے، لیکن اگر ہم غیبت کر رہے ہیں تو پھر یہ عبادت میں نہیں ہے، کیونکہ رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر آپ سو رہے ہیں، چل رہے ہیں، تب بھی یہ عبادت ہے، لیکن غیبت سے ہمیں پرہیز کرنا ہے. اور جب ہم ان تمام چیزوں سے، اس سے پہلے کے بیان میں بھی میں نے آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں پیش کی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، جیسا کہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ، اپنی زبان پہ قابو، اپنے نفس پہ قابو، اپنی شرمگاہ پہ قابو اگر ہم رکھ لیتے، ایک حقیقی روزے دار بنتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے دار کے لیے ثواب معین کیا ہے. اللہ تعالیٰ بے حساب ثواب عطا کرتا ہے، جزا دیتا ہے، لیکن ہم اور آپ حقیقی روزے دار بنے. میں نے ناظرین سے وعدہ کیا تھا اس سے پہلے کے بیان میں نے آپ کے سامنے ایک طویل روایت تھی سعید ابن جبیر سے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر روز کے روزے دار کے روزے کی جزا بیان کی ہے. اس سے پہلے کے بیان میں ہم نے آپ کے سامنے 15 روزے تک کی جزا جو ہے وہ پیش کی تھی، اور وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی اگلے بیان میں باقی ایام کے، یعنی جو 15 دن کے باقی روزے ہیں، ان کی جو اللہ تبارک و تعالی نے جزا معین کی ہے روزے دار کی، وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. آج انشاءاللہ 16 روزے سے 30 روزے تک سعید ابن جبیر کی جو روایت ہے، ایک طویل روایت ہے. سعید ابن جبیر کہتے ہیں میں نے ابن عباس سے کہا کہ اگر کوئی اس ماہ کی عظمت کو، اس ماہ کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے روزہ رکھے تو اللہ کے نزدیک کیا اجر و ثواب ہے. تو ابن عباس نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ جب ایک روزہ مکمل ہوتا ہے تو اللہ کے نزدیک یہ ثواب ہے. اسی طرح سے کر کے ایک سلسلہ ہے 30 روزے کا. تو اس سے پہلے کے بیان میں آپ کے سامنے 15 رمضان المبارک تک کے روزے کا ثواب پیش کیا جا چکا ہے، بیان کیا جا چکا ہے. آج انشاءاللہ تعالی 16ویں روزے سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. حسب وعدہ اس طویل روایت کو متصل کرتے ہوئے ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو سنا کہ وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تمہارے 16 روزے مکمل ہو جائیں گے، یعنی روزے دار بندے کے جب 16 روزہ مکمل ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی جب روزے دار بندے کو قبر سے نکالے گا تو 60 جنتی لباس پہنائے جائیں گے اور اونٹ پر سوار کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ روزے دار بندے کی طرف بادل کو مبعوث کرے گا جو روزے دار بندے کو قیامت کے دن کی جو گرمی ہوگی اس سے نجات دلائے گا، سایہ کرے رہے گا. یعنی گرمی سے بچانے کے لیے روزے دار بندے پر سایہ کرے گا جب ہمارے 16 روزے مکمل ہو جائیں گے. ایک حقیقی، یہ ساری گفتگو جو چل رہی ہے ایک حقیقی روزے دار کے سلسلے سے، جو اس ماہ کی عظمت کو سمجھتے ہوئے اور اپنے روزے کو جو حقیقی حق ہے روزے دار کا، یعنی تمام چیزوں سے اجتناب کرتے ہوئے جو گزشتہ بیانوں میں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں، ان ساری چیزوں سے پرہیز کرتے ہوئے اگر وہ اپنے آپ کو بچا لیتا اور حقیقی روزے دار ثابت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہر روز اس کے لیے ایک جزا معین ہے. پھر ارشاد فرمائے کہ جب 17 روزہ مکمل ہوگا، یعنی 17واں روزہ جب مکمل ہوگا تو اللہ تعالیٰ روزے دار بندے سے ارشاد فرمائے گا تمہارے سارے گناہ اور تمہارے آبا و اجداد کے سارے گناہ بخش دیے گئے ہیں اور قیامت کی سختیاں اٹھا لی ہیں. یعنی جب ہمارے 17 روزے مکمل ہو جائیں گے. پھر ارشاد فرمایا کہ جب 18 روزہ مکمل ہو جائے گا، رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں، ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب
بیان کرتے ہیں کہ جب 18 روزہ مکمل ہو جائے گا تو خداوند عالم جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور تمام حاملان عرش اور اپنے مقرب ترین فرشتے کو حکم دے گا کہ میرے محمد کی امت کے لیے آئندہ سال تک طلب استغفار کرو، اور خدا شہدائے بدر کا ثواب تحریر فرمائے گا۔ یہ ایک حقیقی روزے دار کا ثواب ہے۔ پھر ارشاد فرمایا جب 19 روزہ مکمل ہوگا تو اللہ تعالی زمین آسمان کا کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہوگا جو اللہ سے اجازت طلب کرے، اور کوئی فرشتہ ایسا باقی نہیں بچے گا کہ جس نے اجازت اللہ سے نہ طلب کی ہو اور روزے دار بندے کی زیارت کو نہ آیا ہو۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب 20 روزہ مکمل ہو جائے گا خداوند عالم 70,000 فرشتے مبعوث فرمائے گا۔ روزے دار بندے کے لیے 70,000 فرشتے مبعوث فرمائے گا، اور یہ فرشتے روزے دار بندے کی حفاظت کریں گے۔ اور کس طریقے سے؟ یہ شیطان کے لشکر سے روزے دار بندے کی حفاظت کریں گے، اور ہر دن کے بدلے جس دن روزے دار نے روزے رکھے 100 سال کے روزوں کا ثواب تحریر فرمائے گا۔ ہر دن جتنے روزے آپ نے رکھے ہیں، حقیقی روزے دار نے روزے رکھے، ہر دن کے بدلے اللہ تعالیٰ 100 سال کے روزے کا ثواب تحریر فرمائے گا۔ اور روزے دار بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ ایک خندق قرار دے گا، یعنی ایک فاصلہ قرار دے گا، یعنی ہم جہنم کی آگ سے بہت دور ہو جائیں گے، اور اس شخص کو تمام کتب سماویہ کا ثواب عطا فرمائے گا، تلاوت کا ثواب عطا فرمائے گا، جیسے توریت، زبور، انجیل، قرآن، یعنی ان کتابوں کی جو تلاوت کرے اور جو ثواب ملے گا وہ ثواب اللہ تعالیٰ اس روزے دار بندے کو عطا فرمائے گا۔ اور روزے دار بندے کو جبرائیل کے پر کے عوض اللہ تعالیٰ 1 سال کی عبادت تحریر فرمائے گا، اور قرآن مجید کی ہر آیت کے عوض 1000 حور سے شادی کرائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی خدمت میں پیش کرے گا ایک روزے دار کی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جب 21 روزہ مکمل ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ تمہاری قبروں کو 1 فرسخ وسیع کرے گا۔ 1 فرسخ قبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ وسیع کر دے گا، اور قبر کو وحشت اور ظلم یعنی اندھیروں سے ظلمت کو اٹھا لے گا، اور تمہاری قبروں کو شہداء کی قبر کے برابر قرار دے گا، یعنی روزے دار کی قبر کو شہداء کی قبر کے برابر قرار دے گا، اور روزے دار کے چہرے کو حسن یوسف کے مانند حسین اور خوبصورت قرار دے گا۔ کتنا عظیم یہ مہینہ ہے اور برکت کا مہینہ ہے کہ جب ہمارے 21 روزے مکمل ہو جائیں گے تو اللہ تعالی ہماری قبر سے وحشت اور ظلمت کو دور کر دے گا، اور محشر کے دن ہمارے چہرے کو یوسف علیہ السلام کے چہرے کی مانند خوبصورت اور حسین قرار دے گا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جب 22واں روزہ مکمل ہوگا تو اللہ تعالیٰ ملک الموت کو اس طرح بھیجے گا جس طرح وہ اپنے انبیاء کے پاس بھیجتا ہے، یعنی ہم پر سختی نہیں کریں گے، نرمی کے ساتھ ملک الموت آئیں گے، اور تم سے دنیا کے غم و آخرت کے عذاب کو دور کر دے گا، یعنی روزے دار سے دنیا کے غم اور آخرت کے عذاب کو دور کر دے گا جب ہمارے 22 روزے مکمل ہو جائیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا جب 23واں روزہ مکمل ہو جائے گا تو روزے دار بندے کو پل صراط سے شہداء اور صدیقین کے ساتھ گزارا جائے گا، اور اس طرح سے قرار دے گا اللہ تعالیٰ، یعنی جب 23 روزہ مکمل ہو جائے گا تو ایک روزے دار کو اس طرح قرار دے گا، اتنا ثواب دے گا کہ جیسے اس نے امت محمد کی تمام بھوکوں کو اور تمام عریانوں کو لباس عطا کیا، یعنی تمام بھوکوں کو کھانا کھلایا ہو، اور تمام عریانوں کو جن کے پاس لباس نہیں ہے ان کو لباس عطا کیا جب ہمارے 23 روزہ مکمل ہو جائیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا جب 24واں روزہ مکمل ہوگا تو اللہ تعالیٰ خداوند عالم دنیا سے اس وقت تک نہیں اٹھائے گا جب تک کہ روزے دار اپنا مقام جنت میں نہ دیکھ لے، اپنا مقام جنت میں نہ دیکھ لے، اور ہر روزے دار کو 1000 مریض اور 1000 ایسے مسافر کا 1000 مریض اور 1000 ایسے مسافر کا ثواب عطا کرے گا، یعنی 1000 مریض اور 1000 مسافر کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرے گا جو اطاعت خدا میں گھر سے نکلا ہو۔
یعنی ایسے مسافر اور ایسے مریض کا ثواب عطا کرے گا کہ جو اطاعت خدا میں اللہ کی راہ میں گھر سے نکلا ہو، جو اس کو ثواب ملتا ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روزے دار بندے کو عطا کرے گا۔ اور اولاد اسماعیل میں سے 1000 غلام آزاد کرانے کا ثواب روزے دار بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ پھر ارشاد فرمایا جب 25واں دن یعنی 25 روزہ مکمل ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے 1000 سبز گنبد بنائے گا، اور ہر گنبد کو ایک نور کا خیمہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آواز دے گا، اے امت محمد میں تمہارا رب ہوں اور تم میرے بندے اور کنیز ہو، اور ان گنبدوں میں میرے عرش کے سائے تلے آ جاؤ۔ یعنی جب 25 روزہ مکمل ہو جائے گا، کھاؤ پیو، تمہیں کوئی خوف و غم نہیں ہے جب 25 روزہ مکمل ہوگا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اے امت محمد مجھے اپنی عزت اور جلالت کی قسم تمہیں جنت میں اس طرح داخل کروں گا کہ اولین اور آخرین تم پر تعجب کریں گے۔ رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب 25 روزہ مکمل ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس طرح جنت میں داخل کرے گا کہ اولین اور آخرین تم پر تعجب کریں گے، اور تم میں سے ہر ایک کے سر پر 1000 نور کا تاج ہوگا، اور تم میں سے ہر ایک کو ایک اونٹنی پر سوار کیا جائے گا جو نور سے پیدا کی گئی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دے گا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب 26واں روزہ مکمل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار بندے کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا اور تمام گناہ معاف کر دے گا سوائے قتل کے، جو کسی نے قتل کیا ہے یا کسی کا مال غصب کیا ہے، اور ہر روز 70 مرتبہ تمہیں غیبت اور جھوٹ اور بہتان سے پاک کرے گا جب ایک حقیقی روزے دار کا 26 روزہ مکمل ہوگا۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں جب 27واں دن مکمل ہوگا گویا تم نے تمام مومن مرد عورتوں کی مدد کی۔ ایک روزے دار کا جب 27 روزہ مکمل ہوتا ہے اس کا اجر و ثواب یہ ہے کہ گویا اس نے تمام مرد مومن عورت کی مدد کی، اور 70,000 عریانیوں کو لباس دیا اور 1000 مرابط کی خدمت کی۔ گویا وہ ہر کتاب خدا جس کو خدا نے اپنے نبیوں پر نازل کی ہے ان سب کی تلاوت کی، ان سب کی تلاوت کا تمام صحیفہ جو پروردگار عالم نے اپنے نبیوں پہ نازل کیا، ان تمام صحیفوں کی تلاوت کا ثواب اللہ تبارک و تعالی ایک روزے دار بندے کو عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا جب 28 روزہ مکمل ہو جائے گا، 28واں روزہ مکمل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ روزے دار بندے کے لیے جنت الماوا میں 1,00,000 شہر نور کا شہر قرار دے گا، اور جنت ماوا میں 1,00,000 چاندی کا شہر قرار دے گا، اور جنت فردوس میں 1,00,000 شہر عطا فرمائے گا، اور ہر شہر میں 1000 حجرہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں 1,00,000 کستوری کا ممبر عطا فرمائے گا روزے دار بندے کو، اور اس ممبر پر 1000 زعفران کا گھر ہوگا، اور ہر گھر میں در یاقوت سے بنا ہوا 1000 تخت ہوگا، اور 1000 تخت پر حور العین میں سے ایک تمہارے لیے زوجہ ہوگی۔ یعنی جب ہمارے 28 روزے مکمل ہو جائیں گے، پھر ارشاد فرمایا کہ جب 29واں روزہ مکمل ہو جائے گا، جب یہ دن طلوع ہو جائے گا تو خداوند عالم 10,00,000 گھر عطا کرے گا، اور ہر گھر کے درمیان ایک سفید رنگ کا گنبد ہوگا، اور ہر گنبد میں ایک کافور کا بنا ہوا تخت ہوگا، اور ہر تخت پر سبز مسند کا 1000 فرش ہوگا، یعنی سبز ایک بستر ہوگا، اور ہر فرش پر ایک حور ہوگی، یعنی ہر بستر پر ایک حور ہوگی جس پر 70,000 جنتی لباس ہوں گے، اور اس حور کے سر پر 1000 گیسو ہوں گے، اور ہر گیسو پر در یاقوت کا تاج ہوگا۔ یہ سارے انعامات جب 29 روزے مکمل ہو جائیں گے ایک حقیقی روزے دار کے۔ پھر ارشاد فرمایا 30واں روزہ آخری روزہ جب مکمل ہو جائے گا تو اللہ تعالی تمہارے لیے ہر دن کے بدلے 1000 شہید اور 1000 صدیق کا ثواب عطا فرمائے گا۔
یعنی جب ہمارے 30 روزے مکمل ہوتے ہیں تو اللہ کے نزدیک جو ایک حقیقی روزے دار کا ثواب ہے وہ 1000 شہید اور 1000 صدیق کا. اور خداوند عالم تمہارے 50 سال کی عبادت کا ثواب تحریر فرمائے گا. یعنی 50 سال کی جو عبادت ہے اس کا ثواب 30 روزہ جب مکمل ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا، عطا فرمائے گا. اور ہر دن کے بدلے 2000 دن کے روزے تحریر فرمائے گا. ہر دن کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ 2000 دن کے روزے تحریر فرمائے گا اور دریائے نیل کے قطروں کے برابر تمہارے درجے کو بلند کرے گا. اور تمہارے لیے یعنی روزے دار بندے کے لیے جہنم کی آزادی کا پروانہ لکھے گا اور پل صراط سے عبور کرنے کا یعنی پار کرنے کا پروانہ لکھے گا اور عذاب سے امان نامہ لکھ کر دے گا. اور جنت کا پھر فرماتے ہیں کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے جو قیامت تک کے لیے بند ہے. اس کا نام جو قیامت تک کے لیے بند ہے. پھر امت محمد کے روزے داروں کے لیے یعنی رسول ارشاد فرماتے ہیں ریان کا دروازہ قیامت تک کے لیے بند ہے. میری امت کے روزے داروں کے لیے یہ دروازہ کھول دیا جائے گا اور دربان آواز دیں گے کہ جلدی کرو اور ریان سے جلدی داخل ہو جاؤ. بس میری ساری امت اس دروازے کے ذریعے جنت میں داخل ہو جائے گی. پھر ارشاد فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص رمضان میں نہیں بخشا گیا تو پھر وہ کون سے ماہ میں بخشا جائے گا. یعنی کتنا رحمت اور برکت کا مہینہ ہے کہ اس ماہ میں ہم کو روزے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب عطا کر رہا ہے. اسی لیے رسول نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ جو اس ماہ میں نہیں بخشا گیا وہ کس ماہ میں بخشا جائے گا اور کس ماہ سے وہ امید رکھتا ہے. پھر ارشاد فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ اور اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہت اچھا وکیل ہے.